جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اپنے پاک کلام کی سورہ یونس پارہ نمبر 11 اور 62 نمبر آیہ مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک سن لو اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ اسی طرح سورہ آل عمران تیسرا پارہ ہے 73 نمبر آیہ مبارکہ ہے جی، ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، تم فرما دو کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ ہے، جسے چاہے دے۔ المعجم الکبیر کی حدیث نمبر 11110، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اطلب الخیر والحوائج من الحسان الوجوہ، یعنی بھلائی اور حاجتیں اپنے خوبصورت چہرے والوں سے طلب کرو۔ سنن ابن ماجہ شریف کی کتاب الفتن کی حدیث پاک ہے، جس کا نمبر 3999 نمبر ہے جی، کریم آقا جی علیہ السلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لله وليا فقد بارز الله، من عادى لله وليا فقد بارز الله بالمحاربة، یعنی جو اللہ کے کسی دوست سے دشمنی رکھے، تحقیق اس نے اللہ وحدہ لا شریک سے اعلان جنگ کر دیا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان بخاری شریف کی روایت ہے جی، 6502 نمبر پر، کریم آقا جی علیہ السلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ میرے فرض کی ادائیگی سے بڑھ کر کسی اور چیز سے میرا تقرب حاصل نہیں کر سکتا۔ سادہ لفظوں میں، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کر لے تو وہ فرائض کے اوپر پابندی کرے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض کی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، والدین کی اطاعت ہے، اللہ رسول کی اطاعت ہے، حلال و حرام کی تمیز ہے، جو بھی فرض کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی پابندی کرے۔ جو بندہ فرائض کے اوپر پابندی کرے گا، حضور فرماتے ہیں، اللہ ارشاد فرما رہا ہے، میرا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ جب وہ فرض ادا کر لے تو پھر وہ نوافل سے میرا مزید قرب حاصل کرتا ہے۔ یہ ہو گیا، اب صدقہ کرے، خیرات کرے، نیکی کرے، نوافل پڑھے، اشراق پڑھے، چاشت پڑھے، اوابین پڑھے، تہجد پڑھے۔ اب ان نیکیوں کی طرف، نوافل کی طرف توجہ کرے۔ جب وہ یہ ادا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اور قرب اس کو نصیب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ نوافل مستحبات کے اوپر عمل کرتے 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 اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔
اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو ضرور دوں گا، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے ضرور پناہ دوں گا۔ یہ صحیح بخاری شریف کتاب الرقاق کی 6502 نمبر حدیث پاک۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر پارہ نمبر 4 ہے، سورہ آل عمران ہے، 169 نمبر آیا مبارکہ کے ضمن میں تیسری جلد صفحہ نمبر 427 پر فرمایا کہ اولیاء اللہ لا یموتون، اللہ کے ولی نہیں مرتے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے جی جب اللہ کے ولی نہیں مرتے؟ تو فرمایا وَلَٰكِن يَنْتَقِلُونَ مِن دَارٍ إِلَىٰ دَارٍ، وہ تو ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا ولی فوت نہیں ہوتا، وہ تو انتقال کر جاتا ہے، اور انتقال کہتے ہیں نقل مکانی کرنے کو۔ یہ ماہ مبارک چونکہ شہباز لامکانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، حضور سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی المعروف حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی سے منسوب ہے، اس میں آپ کا وصال با کمال ہوا۔ لہذا اسی ضمن میں آج ان کی شخصیت، ان کی حالات زندگی کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ کا نام نامی اس میں گرامی ہے جی عبد القادر۔ کیا نام ہے؟ عبد القادر۔ اور آپ کی کنیت ہے ابو محمد۔ القابات تو پھر بے شمار ہیں حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، چند عرض کرتا ہوں۔ محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث الاعظم، یہ آپ کے القابات ہیں۔ شہباز لامکانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی 470 ہجری میں بغداد شریف میں قصبہ ہے جی جیلان، وہاں پیدا ہوئے، اور 561 ہجری میں بغداد شریف ہی میں وصال فرمایا، اور آپ کا مزار پر انوار عراق کے مشہور شہر بغداد میں ہے۔ بہجت الاسرار ومعدن الانوار، یہ امام شعرانی نے طبقات کبریٰ میں بھی اس کو نقل کیا ہے، پہلی جلد صفحہ نمبر 178 پر۔ اور ہمارے بزرگوں نے تو اس کی زیارت کی ہوئی ہے وہاں پر آپ کے مزار شریف پہ حاضری دے کر، لیکن ہم نے ٹی وی کے ذریعے ان کی زیارت کی ہوئی ہے مزار شریف کی۔ وہ غوث کسے کہتے ہیں؟ غوثیت بزرگی کا ایک خاص درجہ ہے۔ غوث کے لفظی معنی ہے فریاد رس، فریاد کو پہنچنے والا۔ چونکہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ غریبوں، بے کسوں، حاجت مندوں کے مددگار ہیں، اسی لیے آپ کو غوث اعظم کے خطاب سے سرفراز کیا گیا۔ اور سب سے بڑی بات جو آپ کا خاصہ ہے، یہ نسباً والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہیں، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ والد کی طرف سے سید محی الدین ابو محمد عبد القادر بن سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست
بن سید ابو عبداللہ بن سید یحییٰ بن سید محمد بن سید داود بن سید موسیٰ ثانی بن سید عبداللہ بن سید موسیٰ جون بن سید عبداللہ محض بن سید امام حسن مثنیٰ بن سید امام حسن بن سید علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کا شجرہ مبارکہ ہے۔ اور والدہ کی طرف سے حسینی سید بہجت الاسرار کے اندر یہ آپ کا شجرہ نسب موجود ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کے پورے خاندان کو شرافت عطا فرمائی۔ پھر کیوں نہ ہو یار، سید زادے ہوں، حسنی حسینی سید ہوں، تو خاندان میں شرافت کیوں نہیں آئے گی؟ خاندان میں تو شرافت ہے ہی ہے۔ میرے امام فرماتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری آل پاک کی سبحان اللہ شان والی ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان صالحین کا گھرانہ تھا۔ آپ کے نانا جان، دادا جان، والد ماجد، والدہ محترمہ، پھپھی جان، بھائی جان، صاحبزادگان سب متقی پرہیزگار اور وقت کے ولی، اس لیے آپ کے خاندان کو اشراف کا خاندان کہا جاتا ہے۔ سید زادہ اس وقت تک سید زادہ ہے جب تک اس کی نسبت حضور سرور کائنات سے ہے، ایمان والا ہے، صاحب متقی ہے، صاحب تقوی ہے۔ سید زادہ ہو حضور کے راستے کو چھوڑ دے، وہ بھائی اس کا کوئی تعلق نہیں حضور سے، مرتد ہو جائے، بے ایمان ہو جائے، گمراہ ہو جائے، اس کا کوئی تعلق نہیں حضور سے۔ قرآن پاک ہمیں اس کا بڑا زبردست سبق عطا فرماتا ہے۔ قرآن کہتا ہے حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی ذات گرامی نے جس وقت دعا فرمائی، تمام کافروں کو اللہ نے تباہ کرنے کے لیے طوفان جاری فرمایا۔ طوفان جب آنا شروع ہوا، نوح علیہ السلام نے اللہ سے سفارش کی، مولا کریم میرا بیٹا ہے، اس بیٹے کو بھی بچا لے۔ فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ قرآن کہتا ہے پیارے نوح یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کے نقش قدم پہ ہی نہیں چلا، اس کے عمل نیک ہی نہیں ہے۔ معلوم ہوا جو نبی کا راستہ چھوڑ جائے چاہے سکا بیٹا ہو، نوح نبی ہے، ان کا بیٹا بھی اگر نبی کے نقش قدم پر نہ چلے تو اللہ کہتا ہے پیارے نوح یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، اس کے نیک عمل ہی نہیں ہے، اس کا وہ راستہ ہی نہیں جو تیرا راستہ ہے، جو تیرے نقش قدم پر چلے گا پیارے محبوب وہ تیری اولاد ہے۔ آج ہم حضور کے روحانی بیٹے ہیں، جو بھی حضور کے راستے پہ چلے گا وہ حضور کا بیٹا ہے۔ حضور سرور کائنات کی ازواج کو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ اگر قرآن نے حضور کی بیویوں کو ہماری مائیں کہا ہے تو حضور ہمارے روحانی باپ ہیں۔ تو ہم جتنے بھی حضور کے راستے پہ چل رہے ہیں، حضور کے امتی ہیں، وہ حضور کے سارے بیٹے ہیں۔ آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پچھلے سال میں بڑا تفصیل سے
تعارف کروا چکا ہوں. آپ کے نانا جان حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو جیلان کے مشائخ میں سے زہد و تقوی اور پرہیزگاری کے اونچے منصب پر فائز تھے، ان کا بھی میں نے پچھلے سال آپ کو تعارف کروا دیا تھا. اور آپ مستجاب الدعوات تھے. مستجاب الدعوات کہتے ہیں ایسا بندہ جو دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لے، اس کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں. میں نے ان کا بھی تعارف تفصیل سے کروایا تھا. آپ کی ازواج کے بارے میں اس دفعہ میں عرض کرتا ہوں. حضرت یہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک شور آفاق تصنیف ہے، بڑی خوبصورت. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے تو اس کا مطالعہ کرنا انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا. کتاب کا نام ہے عوارف المعارف. عوارف المعارف. اس کو اگر خرید سکیں تو خرید لیں، نہیں تو فون پہ ڈاؤن لوڈ کر کے تو اس کو پڑھیے گا ضرور. ہاں جی. اس میں تعریف فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ وسلم سے پوچھا، یا سیدی آپ نے نکاح کیوں نہیں کیا؟ آپ نے نکاح ابتدا میں کوئی نہیں فرمایا. شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، یار نکاح تو کرنا چاہتا ہوں، لیکن جو میری عبادات ہیں، جو میرا درس و تدریس کا سلسلہ ہے، جو پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا یہ سارے سلسلے ہیں، یہ سارے رک جائیں گے یار. پھر آپ نے مرید کو منع کیا. جیسے ہی مرید کو منع کیا تو کہتے ہیں کہ رات کو میں جب خواب میں سویا تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آپ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد القادر نکاح کرو، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں پر علم و فضل کمال سے نوازا ہے وہیں پر مال سے بھی نوازا ہے. ایک نہیں 4 نکاح کرو. آپ فرماتے ہیں یہ عوارف المعارف کے اندر باب ہے الحادی والعشرون، ٹھیک ہے جی. اس کے اندر صفحہ نمبر 101 ہے، وہاں پر یہ پورا تفصیل موجود ہے اگر آپ پڑھنا چاہیں. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 بیویاں عطا فرمائیں، اور اللہ نے ہر ایک بیوی بڑھ کے اپنے یعنی ان سے محبت کرنے والی اللہ نے عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اگر اس دنیا میں نیک بیوی دے دے نا جی، آہا، پھر تو حضرت جی اس دنیا کے اندر ہی جنت ہے. صابرہ، شاکرہ، عابدہ، زاہدہ، سادے لفظوں میں صبر شکر کرنے والی. امام غزالی نے ایک کتاب لکھی نصیحت الملوک، وہ ذہن میں آ گئی کتاب. آپ نے اس کے اندر بادشاہوں کو خط لکھے ہیں اور اس میں نصیحتیں فرمائی ہیں آپ نے. اور ایک بات مجھے ان کی بڑی یار کمال لگی، اور پھر میں سوچ رہا تھا امام غزالی تو امام غزالی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا علم و فضل سے یار ان کو نوازا ہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے. انہوں نے عورت کی 10 قسمیں لکھی ہیں. 10 قسموں کی عورتیں ہیں، اور ہر عورت کی آپ نے مثال جانور سے دی ہے. بعض عورتوں کو آپ نے بچھو سے مثال دی کہ عورتیں صرف ڈنگ مارے گی. ایک ایسی ان کی اسپیشی ہے، نسل ہے، ایک ایسا گروہ ہے جو صرف ڈنگ مارنا ہی جانتا ہے. لڑائی فساد پھڈے منافقت جتنی مرضی آپ نیکی کر لیں ان کے ساتھ، یہ آپ کو نہیں چھوڑنے والی. بول ایک آپ نے اس میں جو مثال دی ہے بندریا کے ساتھ ناچنے کودنے والی، کبھی دوڑتی ہوئی ادھر بھاگی جا رہی، کبھی دوڑتی ہوئی ادھر. اے موم بتی آنٹیاں سب یہی ہے، دوڑتی دوڑتی جناب ملک پاکستان میں آئیں گی، فساد مساد پھیلا کے ہو گئی بار. ہاں جی، جو ہمارے گھر کی ہیں ان کو بھی خراب کر دیا، ان کے ذہن میں بھی خرافات ڈالی. البتہ یہ میرا موضوع نہیں ہے. آخری جو انہوں نے مثال دی ہے نا جی، وہ بھیڑ بکری کی مثال دی. کہتی ہیں حضرت امام غزالی فرماتے سب سے بہترین عورت
اس کی مثال بھیڑ بکریوں کی طرح دی. فرماتے ہیں کوئی ان کو کھانا دے نہ دے وہ اپنا کام نہیں بھولتی، اون بھی دیتی ہیں اور دودھ بھی دیتی ہیں. یہ سب سے بہتر. یعنی اللہ تعالیٰ اگر اس دنیا میں آپ کو نیک بیوی ملا دے تو دنیا کے اندر ہی جنت کا نظارہ ہو جاتا ہے. جی اللہ اور اس کے رسول کا قرب بھی نصیب ہو گیا، صبر شکر بھی نصیب ہو گیا. قرآن کہتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم شکر کرو گے اللہ تمہیں اور زیادہ دے گا. ایسی عورتیں صابرہ، شاکرہ، عابدہ، زاہدہ، نیک پارسا عورتیں جو اپنی عفت کی بھی حفاظت کرتی ہیں اور جو اپنے شوہر کی عزت کی بھی حفاظت کرتی. تو حضور سیدی غوث اعظم فرماتے اللہ نے 4 بیوی دی، چاروں کی چاروں ایک سے بڑھ کے محبت کرنے والی، ساری کی ساری صوم و صلات کی پابند. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی خوفناک عورت متھے لگ جائے، بھائی جہنم دیکھنے کی ضرورت نہیں، جہنم یہیں پہ تمہیں نظارہ آ جائے گا، گھر میں مصیبت پڑ جائے گی. بلائیں، مصیبتیں، آفتیں، ہر وقت نہ شکری نہ فنا پئی رہی پئی. سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں، یہ یاد رکھیں، ہم لوگ آج یہاں پر بیٹھے ہیں نا جی، یہاں پر بیٹھے ہوئے ہمارے اس عمل کا سب سے جو مین محرک ہے یا مین وجہ ہیں وہ ہمارے ماں باپ. نیکی کی طرف آنا، مسجد میں آنا، صوم و صلات کا پابند ہونا، نماز روزہ کرنا، نیکی کی طرف اپنے آپ کو راغب کرنا، یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ تمہارے ماں باپ پاک دامن بھی تھے اور نیک اور صالح بھی تھے. یہ ان کی پاک دامنی اور نیک اور صالح ہونے کی نشانی ہے. حضور سیدی غوث اعظم کا تذکرہ چل رہا ہے تو اسی میں آپ کو عرض کر دوں، یہ بہجت الاسرار کے اندر پوری تفصیل ہے ان کی ازواج مطہرات کی، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس میں آپ کو مل جائے گی. حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ماں مجھے اس بات کی ضمانت دے دے کہ میں 2 سال تک اپنے بچے کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلاؤں گی، تو میں عبد القادر جیلانی اس بات کی ضمانت دیتا ہوں اس کا بیٹا وقت کا ولی ہوگا. ولی بنانا تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا. ہمارے نیک ہونے میں ہمارے ماں باپ کا سب سے بڑا ہاتھ ہے. ہماری مائیں سر پر دوپٹہ لے کے ذکر و اذکار کرتے ہوئے روٹیاں پکاتی تھی، ہانڈی پکاتے ہوئے. جو سادہ خواتین تھی وہ درود شریف پڑھتی رہتی. ہمارے گھروں میں آج بھی کہ جتنی بھی سادہ ہمارے بزرگ آج تشریف فرما ہیں، ہماری مائیں موجود ہیں، جب بھی وہ ہانڈی روٹی کرتی بسم اللہ سبحان اللہ صلی اللہ، جو بھی ان کو ذکر و اذکار ان کو یاد ہے وہ پڑھتی رہتی. اور پھر وہ جب کھانا پک کے ہمارے اندر جاتا ہے تو اس نے نور ہی پیدا کرنا ہے جی. اس نے وہ قوت دینی ہے جس سے ہم نیکی کی طرف راغب ہو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہم. او بابا دیکھو، نماز پڑھنا، ذکر و اذکار سننا، یہ عام وہ بندہ جو حلال و حرام کی تمیز نہ کرے، جو وہ نیک ماں باپ کی اولاد نہ ہو، آپ یہ محسوس کریں گے کہ وہ بندہ نہ تو نماز کے قریب جائے گا نہ ذکر و اذکار کے قریب جائے گا. بڑی نشانی مسجدوں کے قریب جب آپ نے گزرنا ہو، نماز کا وقت ہو تو ذرا نظر مار کے دیکھنا آس پاس میں وقت نماز کا ہے، نماز کون نہیں پڑھ رہا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہے. حضور سیدی غوث اعظم ایسے ہی نہیں بن گئے. 15 سپارے ماں کے پیٹ میں یاد کر لیے، ایسے نہیں. غوث اعظم ماں ان کی شرم و حیا کی پیکرا، باپ ان کا تقوی کا پیکر. بابا جب خاندان ایسا ہو تو اولاد تو پھر غوث اعظم جیسی ہوگی نا. حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواج کا ذکر کرتے ہوئے حضرت شیخ عبد الجبار، یہ حضور غوث اعظم کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں میری اماں جان جب بھی کسی کمرے میں جاتی تھی
تو وہاں چراغ کی طرح روشنی ہو جاتی تھی. جب بھی کمرے میں جاتی چراغ کی طرح روشنی ہو جاتی, کمرہ روشن ہو جاتا. تو ایک موقع پر میرے والد گرامی حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لے آئے, تو انہوں نے جیسے ہی وہ روشنی دیکھی تو ان کی نظر جب پڑی فوراً روشنی غائب ہو گئی. آپ نے فرمایا یہ شیطان تھا جو گمراہ کرنے کے لیے تیرے پاس آیا تھا, اب میں نے اس کو دوڑا دیا ہے, اب یہ شیطانی روشنی نہیں, اب اللہ تجھے رحمانی روشنی عطا فرمائے گا. پھر فرماتے ہیں کہ جب میری اماں جان تاریک کمرے میں جاتی تو وہاں پر ایسا نور ہوتا جیسے چاند نے اندھیرے کو روشن کر دیا ہے. یہ بہجت الاسرار کے اندر صفحہ نمبر 196 پر یہ واقعہ موجود ہے. آپ دیکھیں گے, محسوس فرمائیں گے, وہ عورت, وہ خاتون جو با پردہ ہے, جو حیا والی ہے, اللہ نے اس کے چہرے پر ایک نورانیت رکھی ہے. ایک چہرے پر اس کی تازگی ہوگی, نورانیت ہوگی, اس کو کسی میک اپ کی ضرورت نہیں. اب تو میک اپ نے کمال کر دیا یار, بندہ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, دن میں کچھ اور ہوتا ہے, جب منہ دھلتا ہے پھر شائی کچھ اور نکل آتی ہے. یعنی وہ چیز ہی بالکل مخلوق ہی بدل جاتی ہے. اور وہ یہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ازواج کا ذکر ہو رہا ہے, تو میں عرض کر دوں کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت سب سے جو خطرناک چیز نکل آئی ہے وہ یہ ہے, شادی بیاہ کے پروگراموں پہ خواتین اتنی سج کے جاتی ہیں, دلہن کم خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے, آنے والی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے. وہ دلہن کا اتنا حسن نہیں چاہتا. اچھا جی, اس میں پھر اختلاط سارا بیچ میں ہوتا, مرد بھی بیچ میں ہیں, عورتیں بھی بیچ میں. یہ میری تمام ماؤں بہنوں تک پیغام پہنچا دو, یہ سخت حرام ہے. آپ نے سجنا ہے, سورنا ہے تو اپنے شوہر کے لیے سجو, اپنے خامد کے لیے سجو, اس کے لیے بنو, وہاں پر تمہیں ثواب بھی ملے گا. وہ عورت جو سج سور کے خوشبو لگا کے باہر نکلے, غیر محرموں میں جائے, جہاں جہاں تک اس کی خوشبو پہنچے گی اللہ کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہیں گے. ایک ایک منٹ پر, ایک ایک سیکنڈ پر اس پر لعنت برس رہی ہے. اور اگر یہی تیاری وہ اپنے شوہر کے لیے کر لے تو ایک ایک منٹ پر اللہ کے فرشتے اس پر رحمتیں نازل کرتے ہیں. اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جی اس پر. وہ عورت تیار ہوئی, وہ عورت سجی سوری, کس کے لیے؟ اپنے شوہر کے لیے. اللہ اس کو اس کا اجر عطا فرماتا ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کا میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا اپنی بیوی سے صحبت کرو تمہیں ثواب ملے گا. عرض کی یا رسول اللہ, بیوی سے صحبت کرنے کا بھی ثواب ہوتا ہے؟ فرمایا زنا کرنے کا گناہ ملتا ہے. جی یا رسول اللہ, زنا کا گناہ. تو فرمایا پھر صحبت کا اللہ ثواب عطا فرماتا. ہاں جی, تو یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواج کو اللہ نے اتنا حسن و جمال عطا فرمایا کہ جب وہ اندھیرے کمرے میں جاتی, اندھیرے کمرے بھی روشن ہو جاتے. کیوں نہ ہو, میرے امام فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یہ میرے آقا نبی اکرم کی نسل پاک ہے. یہ حسنی حسینی گھرانہ ہے, یہ حسنی حسینی سید ہے, یہ امام حسن کا چشم و چراغ ہے, یہ امام علی مقام کا چشم و چراغ ہے, یہ میرے آقا کی نسل پاک ہے. اس لیے میرے امام فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. آقا جی تو ہے عین نور تیرا
سب گھرانہ نور کا. میرے آقا کی نسل پاک میں سارا گھرانہ ہی نور ہے. اور میں سیرت اپنا یہ ہے تفریح الخاطر کتاب کا نام، اس میں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے خواب میں آئے اور میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا وهو ولی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی وسيكون له شان في الاولیاء والاقطاب كشانی بین الانبیاء والرسل. آقا جی تشریف لائے ان کی ولادت سے پہلے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا ابا صالح، اے ابو صالح، اعطاک اللہ ابنا، اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا، وہو ولی، وہ اللہ کا ولی ہوگا، وہ محبوبی، اور میرا محبوب ہوگا، وہ محبوب اللہ، اللہ کا بھی محبوب ہوگا، میرا بھی محبوب ہوگا، اللہ کا بھی محبوب، ومحبوب اللہ تعالی وسيكون له شان فی الاولیاء، اور اللہ تعالی ان کو وہ شان اولیاء کرام میں عطا فرمائے گا، فی الاولیاء والاقطاب، تمام اولیاء میں اقطاب میں، کشانی بین الانبیاء والرسل، جس طرح اللہ نے مجھے انبیاء اور رسل میں مقام عطا فرمایا ہے، اللہ میرے بیٹے عبد القادر کو اولیاء اور اقطاب میں وہ شان عطا فرمائے گا. اچھا جی، اب اسی معاملے میں آخری مسئلہ سماعت فرما لیں اور آخری بات سماعت فرما لیں. حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ کے بارے میں آپ نے یہ اعلان فرمایا قدمی ھذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ، اللہ تعالیٰ نے میرا قدم ہر ایک ولی کی گردن پہ رکھا ہے. یہ مقام اور مرتبہ ہے، جتنے بھی اولیاء ہوں گے وہ تمام کے تمام میرے پیر کے نیچے ہیں، ان کی گردنوں پر میرا پیر ہے. اور یار کیوں نہ ہو، حسنی حسینی سید ہو، حضور کی نسل پاک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، ماں بھی وقت کی ولیہ، باپ بھی وقت کا ولی، پھپھی بھی، پورا خاندان ہی اشراف کا خاندان، بیٹے بھی اللہ کا ولی، تو پھر اللہ مقام ولایت میں یہ منصب کیوں نہ عطا فرمائے؟ یہ مقام اور مرتبہ اللہ نے ان کو ایسے ہی نہیں عطا فرمایا. زہد. اچھا جی، اب سب سے بڑا ایک مسئلہ میں آپ کو ایک مسئلہ عرض کر دوں کہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مسئلہ آ گیا. اس وقت میں یہ مسئلہ بڑا اہم ترین ہو گیا. تمام علماء کرام کے پاس ایک مسئلہ آیا کہ اگر ایک بندے نے یہ قسم کھا لی، عراق کے اندر ایک بندے نے یہ قسم کھا لی کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں جو پوری روئے زمین پر صرف میرے سوا کوئی اور دوسرا نہ کر رہا ہو، صرف میں ہی کر رہا ہوں گا، تو میری بیوی کو 3 طلاق ہے. یعنی میں ایسی عبادت کروں گا جو پوری روئے زمین پر صرف ایک میں کر رہا ہوں گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کرے گا. اگر یہ نہ کروں تو میری بیوی کو 3 طلاق ہے. اب جس بھی عالم کے پاس یہ مسئلہ گیا، عالم نے کہا یار یہ کون سی بات ہے، یہ قسم کھانے والی تھی. او بھائی آپ کون سی عبادت کی بات، قرآن پاک کی بات کریں تو لاکھوں نہیں کروڑوں دنیا میں قرآن پڑھ رہے ہیں. آپ نوافل کی بات کریں، آپ اذان کی بات کریں، آپ صدقے کی بات کریں، خیرات کی بات کریں، آپ نوافل درود پاک کی بات کریں، ورد و وظائف کی بات کریں، کون سی ایسی بات ہے؟ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں، اربوں مسلمانوں میں سے کوئی نہ کوئی تو کر رہا ہوگا. جو بھی وہ عبادت کرے گا وہ دوسرا بھی اس کے اندر شریک ہوگا. تو اگر شریک ہے تو اس کی بیوی کو 3 طلاقیں ہو گئی. حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ مسئلہ آیا. ظاہری بات ہے عالم اور مفتی کے پاس ایک ذمہ داری ہے یار.
تمام علماء کرام نے، تمام مفتیان کرام نے ہاتھ اٹھاتی جناب یہ اس مسئلے کا حل ہمارے پاس ہے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مسئلہ نہ آتا ہو تو بندہ معذرت کر لے، غلط مسئلہ نہ بتائے، غلط فتویٰ جاری نہ کرے، کیونکہ اس سے بھی زیادہ صاحب علم و کمال فضل والی شخصیات موجود ہیں، وہ اس کا مسئلہ ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ مسئلہ آیا تو آپ نے فرمایا ہاں ہاں اس کا حل میرے پاس ہے۔ آپ بھی حل سن کے حیران ہو جائیں گے۔ فرمایا ہاں ہاں میرے پاس اس مسئلے کا حل ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ کہا اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ یہ بندہ بیت اللہ شریف میں چلا جائے، وہاں پر تمام جتنے بھی طواف کرنے والے ہیں ان سے معذرت کر لے، ان سے تھوڑی دیر کے لیے ان طواف کرنا رکوا دے، یہ بیت اللہ شریف خالی کر کے اکیلا طواف کرے، کیونکہ نہ تو دنیا میں کوئی دوسرا بیت اللہ ہے نہ کوئی دوسرا طواف کرنے والا ہے، تو یہ اس وقت میں اکیلا واحد ایسا بندہ ہوگا جو یہ طواف کی عبادت کر رہا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص نہیں ہوگا، قسم بھی پوری ہو جائے گی، طلاق بھی نہیں پڑے گی۔ اچھا یار، حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں قال ينبغي للمؤمن ان يشتغل اولا بالفرائض، مومن کا سب سے پہلا کام، ہمارا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ ہم نے حضور غوث اعظم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ جس وقت ہم نے حضور سیدی غوث اعظم کی تعلیمات کو، ان کے کردار کو بیان کرنا چھوڑا، جاہل پیر اگے آ گئے، جاہل جناب خانقاہیں آ گئی، انہوں نے برباد کر دیا سارا کچھ۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی محدث بھی تھے، وہ حدیث کا درس بھی دیتے تھے، وہ قرآن بھی پڑھاتے تھے، وہ درس و وعظ بھی کیا کرتے تھے، وہ 5 وقت کے امام بھی تھے۔ اب بندہ پوچھے جو بن جاتا ہے پیر، جناب کتے نچونا، رچھ لڑانا، یہ ساری ان کی ذمہ داریاں ہو گئیں، یہ کون سا بھائی خانقاہ ہے؟ ایسا کوئی پیر نہیں۔ پیر وہ جو شیخ عبد القادر 5 وقت کا امام بھی ہے نماز کا، وہ جمعہ کا خطیب بھی ہے، وہ مصلی رسول پر بیٹھ کر مسائل بتانے والا بھی ہے، قال قال رسول اللہ کرنے والا بھی ہے، وہ عالم دین بھی ہے، وہ محدث بھی ہے، وہ قاری بھی ہے، وہ فقیہ بھی ہے، وہ عالم بھی ہے، وہ حافظ بھی ہے۔ یہ ہے پیر جس کے نقش قدم پر سارے پیروں کو چلنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جناب نہ نماز آوے، نہ کلمہ آوے، نہ کچھ آوے، پرلے درجے دا جاہل اور اجٹ آدمی وہ جناب پیر طریقت بن کے بیٹھا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں قال ينبغي للمؤمن ان يشتغل اولا بالفرائض فاذا فرغ منها اشتغل بالسنن، فرماتے ہیں سب سے پہلے مومن کو چاہیے کہ وہ فرائض کی طرف توجہ کرے، جتنے بھی اس کے اوپر اللہ نے فرض کیے فرائض کی طرف توجہ فرمائے۔ فاذا فرغ، جب فرض پورے ہو جائے، منها اشتغل بالسنن، پھر اس کو چاہیے وہ سنت کی طرف توجہ کرے۔ ثم يشتغل بالنوافل، جب سنتیں ساری پوری کر لے پھر فرماتے ہیں وہ نوافل کی طرف توجہ کرے، والفضائل، اور فضائل کی طرف توجہ۔ فما لم يفرغ من الفرائض فالاشتغال بالسنن حمق، آپ فرماتے ہیں جو بندہ فرض تو پڑھے نہیں، فرائض کی طرف چلے نہیں، اور سنتیں اور نوافل کی طرف دوڑا پھرے، ہاں جی سادہ لفظوں میں نماز بھی نہیں پڑھنی، روزہ بھی نہیں رکھنا، تیاریاں کرائی جا رہی ہیں، فرماتے اس کی یہ بھی قبول نہیں۔ پہلے وہ فرض ادا کرے۔ وہ احمق آدمی ہے جو فرض کو چھوڑے بیٹھا ہے اور سنت اور نفلوں کے پیچھے دوڑے پڑا، پہلے فرض پورا کرے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اس اتوار کو حضور سیدی شہباز لامکانی کی کردار پر، شخصیت پر اتوار کو زور سے اثر تک پروگرام کریں گے۔ آپ تمام حضرات لازمی تشریف لیجیے گا۔ انشاءاللہ بہترین لنگر شریف کا بھی اہتمام ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔